بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 10 کی بائیولوجی حیاتیات میں ہم چیپٹر 2 میں تھے، اور ڈس آرڈرز آف کڈنیز ہمارا یہ آج کا ٹاپک ہے، یعنی کہ گردوں کے اندر جو عام طور پر جو بیماریاں پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے گردہ صحیح سے کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، وہ کون کون سی ہیں۔ ان میں جو انہوں نے یہاں سب سے پہلا ذکر کیا ہے وہ کڈنی اسٹون کا، گردے کی پتھری کا۔ گردے کی پتھری کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ سب سے مین وجہ جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ پانی جو ہے اس کا کم استعمال کیا جاتا ہے۔ جب پانی کا کم استعمال کیا جاتا ہے تو مختلف کہنا چاہیے مضر صحت نمکیات جو ہیں وہ کہنا چاہیے گردے میں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ صحیح سے نکل نہیں پاتے کم پانی کی وجہ سے، یوں کہیں کہ پانی کے کم پریشر کی وجہ سے، تو وہ اندر جمع ہونے لگتے ہیں، اور ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ اندر ایک باقاعدہ پتھری سا بنا دیتے ہیں۔ تو یہ جو مضر صحت نمکیات ہو سکتے ہیں، یہ کیلشیم ہو سکتا ہے، کیلشیم فاسفیٹ ہو سکتا ہے، کیلشیم کاربونیٹ ہو سکتا ہے، کیلشیم آکزلیٹ ہو سکتا ہے، کبھی کبھار یورک ایسڈ سیسٹین بھی ہو سکتا ہے جو اندر جمع ہوتا رہتا ہے اور پھر ایک خاص وقت میں آ کر اندر پتھری بنا دیتا ہے۔ تو یہ جو مالیکیولز ہیں یہ چونکہ یورین سے یا پیشاب سے الگ نہیں ہو پاتے، اس وجہ سے کہنا چاہیے کہ کڈنی میں جمع ہوتے رہتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ کہنا چاہیے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گرین ویجیٹیبلز یعنی سبزیاں جو ہیں ان کے استعمال سے بھی کبھی یہ پتھری ہو سکتی ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ پانی چونکہ کم استعمال کیا جاتا ہے، یورین یعنی پیشاب جو ہے وہ کم نکلتا ہے، اس کی وجہ سے بھی جو ہے پتھری جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور الکوہلک ڈرنکس کے استعمال سے بھی جو ہے یہ پتھری جو ہے وہ جسم میں جمع ہو سکتی ہے۔ اس کے جو سمٹمز ہیں، یعنی کیسے پتہ چلے کہ یہ چیز ہمیں ہو گئی ہے، یہ بیماری ہو گئی ہے، تو اس کی نشانی یہ ہے کہ گردے میں سخت تکلیف ہونے لگتی ہے، سخت درد ہوتا ہے، پیٹ کے حصے میں درد ہونے لگتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ الٹیاں وغیرہ بھی ہوتی ہیں، اور یہ کہ پیشاب کے اندر ایک بہت ہی خراب جو ہے وہ اسمیل بو آنے لگتی ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ گردے میں پتھری ہو گئی ہے۔ اچھا، اس کا جو علاج ہے وہ سب سے پہلا علاج تو یہی ہے کہ پانی کو زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ پانی جو ہے اس کی زیادہ استعمال کی وجہ سے جو ہے یہ پتھری جسم سے نکل جاتی ہے، لیکن اگر اس پر بھی نہ نکلے تو پھر ایک خاص قسم کا علاج جو ہے وہ ہوتا ہے جس کو ہم لیتھوٹرپسی کہتے ہیں، اور یہ ایک شاک ویو کا علاج ہوتا ہے جس کے ذریعے جو ہے گردوں کا وہ حصہ جہاں پتھری جمع ہوتی ہے اس حصے پہ جو ہے شاک ویو دی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ پتھری ٹوٹ کر جو ہے مزید چھوٹے حصوں میں تقسیم ہو کر جسم سے نکل جاتی ہے۔ لیکن یہ زیادہ تر جو ہے اس پتھری پر ہوتا ہے جو ذرا کمپیریٹیولی چھوٹے سائز کی ہوتی ہے۔ اگر وہ بڑے سائز کی ہو تو پھر اس کا جو علاج ہے وہ صرف سرجری کے ذریعے ہی ہوتا ہے، اور سرجری کر کے جو ہے کہنا چاہیے کہ آپریشن کر کے جو ہے اس کڈنی کے اس پتھری کو جو ہے جسم سے نکالا جاتا ہے۔ نیکسٹ بیماری جو انہوں نے یہاں ذکر کی ہے وہ ہے کڈنی فیلئر۔ کڈنی فیلئر جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھار جو ہے نیفرونز جو ہیں، بولی نالیاں جو ہیں کڈنی کی اور گردے کی جو ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر جو موجود جو مختلف نمکیات ہیں وہ ڈس بیلنس ہو جاتے ہیں، جتنی مقدار میں ان کو ہونا چاہیے، چونکہ گردہ صحیح کام نہیں کر رہا ہوتا، جتنی مقدار میں ان کو ہونا چاہیے وہ اتنی مقدار میں سے کم یا زیادہ ہو جاتی ہیں۔ پانی جو ہے اس کے مقدار کو بھی جو ہے وہ صحیح سے کنٹرول نہیں کیا جاتا، اس وجہ سے جو ہے کہنا چاہیے کہ وہ نیفرونز یا بولی نالیاں جو ہیں صحیح سے کام کرنا بلکہ تقریباً کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں۔ تو اس کے دو علاج ہیں۔ دو علاج یہ کہ ایک کہنا چاہیے وقتی علاج ہے جس کو ہم کڈنی ڈائلیسس کہتے ہیں، اور ایک پرماننٹ علاج ہے جس کو ہم کڈنی ٹرانسپلانٹ کہتے ہیں۔ کڈنی ڈائلیسس ایک کہنا چاہیے پورا پروسیس ہے، اس کی ایک مشین ہوتی ہے جس سے خون کو گزارا جاتا ہے،
اور وہ کڈنی کا کام کرتے ہیں، اس کو پیوریفائی کر کے واپس جو ہے وہ جسم کے اندر اس کو داخل کر دیتے ہیں. ایک پائپ کے ذریعے خون نکال کر جو ہے اس کو جو کانسٹنٹ ٹمپریچر پہ جس میں وہ صحیح رہے رکھا جاتا ہے، اور ایک مشین سے گزارا جاتا ہے جس میں کہنا چاہیے کہ خون جو ہے وہ رک جاتا ہے، اور جو گندا مادہ ہے وہ نکل کر جو ہے الگ ہو جاتا ہے. خون واپس جو ہے وہ دوسری نالی کے ذریعے جسم کے اندر واپس داخل کر دیا جاتا ہے. یہ جو طریقہ کار ہے یہ کڈنی ڈائلیسس کہلاتا ہے، لیکن یہ وقتی علاج ہے کہنا چاہیے کڈنی فیلئر کا، جو کہ 2 سے 3 دفعہ جو ہے ہفتے میں کرانا بہت ضروری ہوتا ہے. اور اس کا دورانیہ بھی ایک دفعہ جب کرایا جائے تو وہ 3 سے 5 گھنٹے کا ہوتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ جسم کا کیا سائز ہے یا بندے کی جو کہنا چاہیے بیمار کی میڈیکل کنڈیشن کیا ہے. اور جو پرماننٹ علاج ہے وہ کڈنی ٹرانسپلانٹ ہے. کڈنی ٹرانسپلانٹ یہ ہے کہ کوئی صحت مند آدمی اپنا ایک گردہ جو ہے، چونکہ 2 گردے ہوتے ہیں جسم کے اندر، تو ایک گردہ وہ بیمار کو جو ہے وہ دے دے، اور جو وہ کہنا چاہیے کہ بیمار آدمی جو ہے اپنے اندر سے بیمار گردہ نکال کر وہ صحیح گردہ اس میں لگا دے. تو یہ پروسیس جو ہے یہ کڈنی ٹرانسپلانٹ کہلاتا ہے، اور اس سے کو صحیح ایک اچھا گردہ مل جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی زندگی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اور یہ کہنا چاہیے کہ دائمی علاج بھی ہو سکتا ہے جو لمبے عرصے تک چل سکتا ہے. تو یہ تھا ہمارا چیپٹر نمبر 2 ہومیوسٹیٹس ان لیونگ اینیملز. نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہو جائے گا 3rd چیپٹر، انشاءاللہ ہم اس کا کام جو ہے وہ جلد گروپ میں پوسٹ کر دیا جائے گا، اور ہم 3rd چیپٹر شروع کریں گے.